ریئل میپ دکھانا چاہتا ہوں کہ کرنٹلی غزہ میں کیا سچویشن ہے اس ٹائم، اور غزہ کے کون کون سے علاقے پر ابھی اسرائیل اپنے اوفینسوز کر رہا ہے یا کرنے والا ہے آنے والے دنوں میں. دیٹس ویری امپورٹنٹ، اس کو سمجھیے گا غور سے. اب یہ میں نے آپ کو میپ دکھا رہا ہوں، یہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی نے میپ ریلیز کیا ہے تھوڑے دنوں پہلے. یہ غزہ کا میپ ہے. اوکے، اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں. یہ والا جو میپ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ میپ غزہ کا میپ ہے. ایک سیکنڈ میں پین کو آن کر لوں. دیٹس وائی اٹ از. یہ والا جو میپ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ والا دس میپ، یہ میپ جو بیسیکلی یہ میپ غزہ کا میپ ہے. ٹھیک ہے، میں بھی آپ کو غزہ کا میپ کلوزر لک پہ دکھانا چاہتا ہوں. یہ والا میپ غزہ کا کلوزر لک پہ ہے. یہ میپ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن یو این کا میپ ہے. یو این نے ریسنٹلی اس میپ کو جاری کیا اور اس نے بتایا کہ اسرائیل کی فوجیں اس ٹائم غزہ میں کہاں کہاں پر بیٹھی ہیں. یہ غزہ نارتھ ہے، یہ غزہ ہے سٹی ہے، یہ خان یونس ہے، یہ رفح ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایجپٹ کا بارڈر ہے. یہ والا بارڈر ایجپٹ کا ہے. یہ والا بارڈر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایجپٹ کا بارڈر ہے جہاں پہ ایجپٹ نے اپنی فوجیں لے کر آیا ہوا. لیکن فی الحال میں آپ کو غزہ پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں. یہ جو آپ علاقہ دیکھ رہے ہیں، یہ والا سارا، ایک سیکنڈ میں پین کو چینج کر لوں. یہ علاقہ آپ سارا دیکھ رہے ہیں، یہ والا علاقہ ہے جس پہ یہ والا کلر ہے. آئی تھنک یہ اورنج ہے یا پنک یا پرپل کلر ہے. آئی تھنک یہ پرپل کلر. یہ سارا علاقہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ پرپل کلر ہے. اس سارے علاقے میں اس ٹائم گراؤنڈ آپریشنز کر رہی ہے. سارے علاقے کو کنٹرول کیا ہوا ہے، سارے کے سارے علاقے کو کنٹرول کیا ہوا ہے اسرائیل کی فوج نے. اس سارے علاقے کو، یعنی تقریباً 80% علاقے کو اس ٹائم اسرائیل، 82% علاقہ آپ دیکھ سکتے ہیں، 82% علاقے کو اسرائیل نے کنٹرول کیا ہوا ہے. یہ ابھی میں آپ کو 2 دن پہلے کا میپ دکھا رہا ہوں. دس واز اے 2 days before میپ. یہ اسرائیل ہے سارا، یہ غزہ ہے. غزہ کے آپ دیکھ سکتے ہیں، غزہ نارتھ سے لے کر غزہ رفح تک آپ دیکھ سکتے ہیں اس سارے علاقے کو کیپچر کیا ہوا ہے اسرائیل نے. اسرائیل اب کرنا یہ چاہ رہا ہے آنے والے کچھ دنوں میں، اسرائیل یہ کرنا چاہ رہا ہے آنے والے کچھ دنوں میں، ایک سیکنڈ میں اس کا، اوکے یس، اسرائیل یہ کرنا چاہ رہا ہے آنے والے کچھ دنوں میں کہ وہ اس علاقے پر بھی اپنی فوج بھیج دے. جو وائٹ والا علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ والا علاقہ، اس علاقے میں بھی اپنے فوج بھیج دے اور گراؤنڈ اوفینسز کرے. مسئلہ اس ٹائم یہ ہے کہ جو حماس کے لوگ چھپے ہوئے ہیں سارے، وہ اس ٹائم پہلے وہ یہاں پہ چھپے ہوئے تھے غزہ نارتھ میں، خان یونس میں، رفح میں. اب وہ چھپ کے واپس، اب جب سے اسرائیل نے اپنی فوج کو آگے بھیجا ہے تو جو حماس کی لیڈرشپ ہے وہ چھپ کے یہاں پہ چلی گئی، اس علاقے میں چلی گئی ہے، ڈیر البلا میں چلی گئی ہے، ان جگہوں پہ چلی گئی جو کہ وائٹ علاقے ہیں. ان علاقوں میں فی الحال اسرائیل کی فوج نے آگے کچھ ایسا کام نہیں کیا. سو دا تھنگ از دیٹ یہ آگے پھر میڈیٹیرین سی ہے، یہ آگے پانی ہے سارا. میں آپ کو دوبارہ میپ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، انڈرسٹینڈ کروانے کی کوشش کرتا ہوں ریئل گراؤنڈ پہ کہ کیا ہو رہا ہے. اسرائیل نے اس سارے علاقے کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ والا سارا علاقہ جو اس ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سارا علاقہ جو اس ٹائم پرپل ہے، اس سارے علاقے کو غزہ کے اسرائیل کی فوج نے آکوپائی کیا ہوا ہے. یہاں پہ وہ آپریشنز کر رہی ہیں. تو حماس کی لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اگر ان کو ٹھیک ٹھاک ان کو کٹائی ہوگی، مار پڑے گی، تو بچنے کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بھاگ کے اس علاقے میں چلے جائیں گے. اس علاقے میں آپ دیکھ رہے ہیں، اس علاقے میں جانے کا انہوں نے فیصلہ کیا تاکہ آنے والے ٹائم پہ اگر ان کو کوئی اٹیکس ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بچا سکیں. سو دیٹس وٹ دے آر سیئنگ رائٹ ناؤ. اور اپنے آپ کو وہ بچا رہے ہیں اور اپنے آپ کو وہ اس علاقے کے اندر جو ہے وہ لے کر جانا چاہ رہے ہیں تاکہ ان پر آنے والے ٹائم پہ کوئی اسٹرائکس نہ ہو اور وہ اپنے آپ کو بچا سکیں. اسرائیل کا کیا پلان ہے؟ اسرائیل کا یہ فی الحال پلان ہے کہ وہ بھی اس سارے علاقے پر اپنی فوج کو آگے لے کر جائے اور گراؤنڈ آپریشن کو کمپلیٹلی پورا کرے اور پوری طرح سے حماس کو ایلیمینیٹ کرے. تو اس ٹائم جو وار آنے والے دنوں میں فائٹ ہونے والی ہے، انٹینسٹی، وہ اس ٹائم اس علاقے میں ہونے والی ہے. یاد رہے اس ٹائم جو 2.1 ملین پیپل ہیں غزہ کے، 2.1 تقریباً 21 لاکھ لوگ، وہ سارے کے سارے لوگ اب اس ٹائم اس علاقے میں ہیں. جو وائٹ والا علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، تقریباً اس علاقے میں وہ سارے لوگ پھنسے ہوئے ہیں. تو ایک طرح سے یہ سارا علاقہ بڑا کنجسٹڈ سا علاقہ ہے اور اس علاقے سے اپنے آپ کو نکل کر بچانا اتنا آسان کام نہیں ہے. دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ کہ اسرائیل پریشر ڈال رہا ہے اس ٹائم پورے کے پورے غزہ کے اس علاقے پر جو اس ٹائم بچا ہوا ہے. یہاں پر بھی آنے والے دنوں میں وہ اپنی فوجیں بھیج کر اس علاقے کو بھی کیپچر کر سکتا ہے. آلریڈی اس نے غزہ کے 82% علاقے کے اندر اپنی فوج بھیجی ہوئی اور وہ گراؤنڈ اوفینسز کر رہا ہے، گراؤنڈ آپریشنز کر رہا ہے. حماس کی لیڈرشپ آگے چلی گئی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، لیکن اسٹل آنے والے دنوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اور زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ اٹیکس کرے گا. آج بھی اسرائیل نے غزہ کے اوپر ایک بہت بڑی ایئر اسٹرائک کی ہے. اب اگلی بات سنیے گا. اب مور امپورٹنٹلی اس ٹائم جو عرب کنٹریز ہیں یا مسلم کنٹریز ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں، میں آپ کو ان کا پوائنٹ آف ویو بتاتا ہوں. جو عرب یا مسلم کنٹریز ہیں ان کنٹریز میں سے جو لیڈرز ملے ہیں کل ٹرمپ صاحب کے ساتھ، اس میں سے سعودی عربیہ کی لیڈرشپ ملی ہے، پاکستان کی طرف سے شہباز شریف صاحب تھے، پھر یونائٹڈ عرب اماراتس UAE کی لیڈرشپ تھی، قطر کی لیڈرشپ تھی، ایجپٹ کی طرف سے السیسی صاحب تھے، جارڈن تھا، اردن تھا، ٹرکیہ کی طرف سے اردوغان صاحب تھے، انڈونیشیا کے جو ہے وہ پرائم منسٹر تھے، اور پاکستان کے پرائم منسٹر تھے. یہ تقریباً 6-7 ٹاپ کے جو مسلم کنٹریز ہیں جو جن کے پاس پھر بھی لیوریج یا پاور ہے مسلم ورلڈ میں، انہوں نے کل میٹنگ اٹینڈ کی اور ٹرمپ صاحب کو معاملات بتائے کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے. اب اردوغان صاحب نے اس میٹنگ میں کیا بات کی؟ اس میٹنگ کے بعد جب اردوغان صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ اس میٹنگ کو کیسے دیکھتے ہیں، تو طیب اردوغان صاحب آپ نے ویژولز دیکھے ہوں گے
کہ ٹرکی کے پرائم منسٹر طیب اردوغان صاحب بیٹھے ہوئے تھے ٹرمپ صاحب کے ساتھ. آپ لوگ پلیز کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. میں ویڈیو کے آخر میں آپ کے سوالات کی جوابات بھی دوں گا, آپ کمنٹس بھی کرتے رہیں. تو اردوغان صاحب, طیب اردوغان صاحب جو تھے وہ ٹرمپ صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے اس میٹنگ کے بعد جو ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ سر بتائیے اس میٹنگ کیسی رہی آپ کو, تو طیب اردوغان صاحب نے کہا کہ دس میٹنگ واز ویری فروٹفل, یہ میٹنگ بڑی فروٹفل رہی ہے. اٹ مینس کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ بات کنوے کی ہے مسلم یا عرب کنٹریز کو کہ وہ کچھ نہ کچھ ڈپلائمنٹ کرنے والے ہیں کچھ لوگوں کی, اور ہو سکتا ہے آنے والے کچھ دنوں میں جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو سکیں, آنے والے کچھ دنوں میں معاملات مچ بیٹر ہو سکیں غزہ میں. اب میں آپ کو ایک اور امپورٹنٹ بات بتاؤں گا انٹرسٹنگلی. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی کل, جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں, ان کی کل ملاقات ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ, جو ہے وہ نیو یارک میں ملاقات ہے. تو میں بھی آپ کو بتاؤں گا ملاقات کتنی امپورٹنٹ ہے, وہ لوگ دیکھیں گے سارے, تو میری نظر بھی اس ملاقات پہ ہے. کل وہ ملاقات ہے بڑی امپورٹنٹ, ہم اس پہ ضرور بات کریں گے. اینی ویز آگے میں بات بتاتا ہوں. دیکھیے اس پوری جو غزہ کی جنگ ہے, اس پوری غزہ کی جنگ میں ٹرکی کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ کیوں امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے ٹرکی کا رول اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ٹرکی نے کنڈیم کیا ہے اسرائیل کو, کھلے عام کنڈیم کیا ہے, اور نیٹو کا یہ واحد کنٹری ہے, یورپ کا یہ واحد کنٹری جس نے سب سے پہلے کنڈیم کیا ہے ان سب چیزوں کو. اب ٹرکی کا اسٹانس کیا ہے غزہ کو لے کے اور اسرائیل کو لے کے, وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. NATO member Turkey has harshly criticized Israel attack in Gaza against Hamas, which Erdogan is a leading backer of, and claimed they amount to genocide, a charge that Jerusalem strongly rejected. اب ایجپٹ, اب مور امپورٹنٹلی جو مسلم کنٹریز تو کہتے ہی کہتے ہیں, اردوغان صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو اس ٹائم غزہ میں ہو رہا ہے وہ جینوسائڈ ہو رہا ہے. دس از دا پیور جینوسائڈ رائٹ ناؤ وچ از ہیپننگ رائٹ ناؤ ان غزہ. تو ہم لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرح سے جینوسائڈ ہی ہمیں نظر آتا ہے کہ 70,000 لوگوں کو مار دیا جا رہا ہے. حماس کے لوگ تو چھپے ہوئے ہیں ٹنلز کے نیچے, لیکن جو عام بندے ہیں ان کو مارا جا رہا ہے. میں آپ کو دوبارہ میپ دکھا کر ایک چیز بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا سمجھ آئے. ابھی میں نے آپ کو ایک میپ دکھایا تھا, میں آپ کو ابھی ایک اور میپ دکھانا چاہتا ہوں. اوکے, یہ میپ تو ابھی آپ کو دکھائی, میں آپ کو ایک اور میپ دکھانا چاہتا ہوں مور امپورٹنٹلی, اس کو بھی دیکھیے گا غور سے. اب ہمارے پاس کچھ ہمیں میڈیا آؤٹلیٹس کہہ رہے ہیں کہ کچھ میڈیا آؤٹلیٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ 82% علاقے کو کیپچر کیا اسرائیل نے, کچھ میڈیا آؤٹلیٹس کہہ رہے ہیں کہ 86% علاقے کو کیپچر کیا. چلے ہم مان لیتے ہیں کہ 82 یا 80% علاقے کو اس ٹائم اسرائیل نے کیپچر کیا ہوا ہے, آکوپائی کیا ہوا ہے غزہ کے, اور وہ ابھی گراؤنڈ آپریشنز کر رہا ہے. لیکن ابھی اس چیز کو بڑے غور سے دیکھیے گا, میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ جو پرپل والا علاقہ ہے, یہ علاقہ جو ہے یہاں پہ اسرائیل کا ملٹرائزیشن زون ہے اور انڈر فورسڈ ایویکویشن ہے. مطلب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اسرائیل نے کہا ہے کہ جو پرپل والا علاقہ ہے سارا, اس علاقے میں اسرائیل نے کہا کہ میں اپنی فوج کی طرف سے گراؤنڈ اوفینسز کروں گا. فوج اپنی اس نے بھیج دی آگے, ہیلی کاپٹر کے تھرو فوج اتار دی ہے, وہ اٹیکس کر رہے ہیں, لڑائی کر رہے ہیں. اور اسرائیل نے یہ کہا ہے کہ جو ان علاقوں کے اندر پاپولیشن ہے, ان سارے علاقوں کے اندر جو پاپولیشن ہے ساری کی ساری, یہ ساری ان علاقوں میں جو پاپولیشن ہے غزہ کی یا پیلسٹین کی پاپولیشن ہے, وہ ساری کی ساری پاپولیشن ایویکویٹ کریں امیڈیٹلی, اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر اس علاقے میں چلی جائے. یہ جو وائٹ والا علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں اس علاقے میں چلی جائے. تو وہ لوگ بھاگے اس علاقے میں جا رہے ہیں اور اس علاقے میں جا رہے ہیں. اسرائیل کی اسٹریٹجی یہ ہے, اسرائیل کی اسٹریٹجی کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اسرائیل کی حماس کو ٹریپ کرنے کے لیے اسٹریٹجی کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے تھوڑا سا ذرا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا. اسرائیل کر یہ رہا ہے کہ اسرائیل نے میڈیٹیرین سی پہ, یہ میڈیٹیرین سی ہے, اسرائیل نے کیا یہ ہے کہ میڈیٹیرین سی پہ اسرائیل نے ابھی اپنے وار شپس رکھے ہوئے ہیں, اپنی سرویلنس ڈرونز رکھے ہوئے ہیں تاکہ کوئی میڈیٹیرین سی سے بھاگ نہ جائے. پہلی بات تو اسرائیل نے یہ کیا ہوا ہے, پورے کے پورے میڈیٹیرین سی کو اسرائیل نے بلاکیٹ کیا ہوا ہے یہاں سے, یعنی اس علاقے سے لے کر اس علاقے تک پورے کے پورے اس علاقے کو اسرائیل نے بلاکیٹ کیا ہوا ہے. اسرائیل کی جو آرمی ہے وہ پورے کے پورے میڈیٹیرین سی میں اس ٹائم بیٹھی ہوئی ہے. پہلی تو اسٹریٹجی اسرائیل کی یہ ہے, نمبر 1. اس کو اور سے سنیے گا, میں اسرائیل کے بھی آپ کو اسٹریٹجی بتا رہا ہوں کہ اسرائیل کر کیا رہا ہے گراؤنڈ پہ. اس کے علاوہ اسرائیل نے کہا ہے کہ جو پرپل والا علاقہ ہے سارا, میں اپنی فوج کو خان یونس میں, رفح میں, نارتھ غزہ میں اور غزہ سٹی میں بھیجوں گا, اور میں جو ہے اس علاقے میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں اس علاقے میں جو ہے وہ یہاں پر میں جا کے اٹیکس کروں گا اور میں حماس کو فارغ کروں گا. اسرائیل نے یہ بات کہی ہے. اور کہا ہے عام لوگوں کو, جو عام پیلسٹینینز, ان کو کہا ہے کہ آپ اس علاقے سے نکلیں, ایویکویٹ کریں اور آپ اس علاقے میں چلے جائیں. یہ والا علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ علاقہ, آپ اس علاقے میں چلے جائیں, یہاں پہ اپنے آپ کو آپ جا کے سیف کریں یا بچائیں, جو اگر آپ بچا سکتے ہیں اس علاقے میں آپ جا کے بچائیں. اسرائیل کی اسٹریٹجی ذرا غور سے سمجھیے گا, میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اسرائیل کر یہ رہا ہے کہ اس نے رفح کا پورا جو علاقہ ہے, رفح کی جو پوری لائن ہے اس کو بند کر دی ہے یہاں سے. اوکے, اسرائیل کی فوج نے اس پورے علاقے کو بند کر دی ہے, سرویلنس ہے. اسرائیل نے ایک اور کام کیا ہے کہ اسرائیل نے اس علاقے کو بھی بند کر دیا یہاں سے, اور اس علاقے کو بھی یہاں سے بند